سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے غسل کی پاکیزگی کی، تاکہ ہمیں اس نیت کا بھی ثواب مل سکے، اور ہم جو غسل کرنے لگے ہیں، جو پاکیزگی حاصل کرنے لگے ہیں، ہمیں اس کا بھی ثواب مل سکے۔ تو ہم نیت کریں گے، اس کے بعد غسل خانے میں داخل ہو جائیں گے، استنجا بھی ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس طرح سے کریں گے کہ جسم پہ جس جگہ بھی نجاست و ناپاکی لگی ہوگی ہم اسے صاف کریں گے پانی سے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ احتیاط ہے کہ جب آپ غسل خانے میں داخل ہوں گے اس کے بعد آپ کوئی کلام نہیں کریں گے۔ یہ بات بڑی معروف ہے عرف عام کے حساب سے کہ لوگ گھر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں غسل خانے میں تو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے، دوسرا پہلا کلمہ پڑھنے سے، جس سے کہ بندہ پاک ہوتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ کلمے سے بندہ پاک نہیں ہوگا، آپ کو غسل کرنا ہوگا، آپ پانی سے پاک ہوں گے، اس لیے وہاں کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ جو آپ ذکر اذکار کریں گے وہ مقام درست نہیں ہے۔ پھر دوسری قباحت اس میں یہ آتی ہے کہ وہاں آپ کے جو کپڑے ہیں وہ نہیں ہیں، تو اس حالت میں ذکر اذکار کرنا نامناسب ہوگا، کلمہ کلام کرنا نامناسب ہوگا۔ اب ایک احتیاط اور بھی سن لیجئے کہ نہ کعبہ کی جانب پیٹھ ہو اور نہ ہی کعبہ کی جانب آپ کا رخ ہو، یعنی اس سمت میں کھڑے ہونا ہے تاکہ یہ احتیاط بھی برقرار رہے۔ تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ وضو جیسا ہم کرتے ہیں نماز کے لیے ویسا ہی وضو کریں گے۔ تو اس میں ہم وضو کے بعد پانی بہائیں گے اپنے جسم پہ، ایک دفعہ تو پانی لازمی بہائیں گے اور ساتھ ملیں گے۔ یہ ساتھ ملنا بھی سنت میں آتا ہے، تو ہم اس کو ساتھ ساتھ جسم کو ملیں گے، ایک دفعہ پانی بہائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیدھی سائڈ پہ پھر الٹی سائڈ پہ تین مرتبہ پانی بہائیں گے، پھر پورے جسم پہ اچھی طرح سے صابن شیمپو نہا لیں گے۔ اس کے بعد جناب پھر ہم کیا کریں گے کہ جب فری ہو جائیں گے تو ہم پاؤں بھی ساتھ دھو لیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس غسل سے اگر ہم نے اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، اگر ہم نے ایسا کام کوئی نہیں کیا تو اس کے بعد ہم اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی غسل سے جناب ہم باقی عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ اس سے عبادات کر سکتے ہیں۔